بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 643 ملاحظہ فرمائیں۔ میں کاپی واپس لے کر لوٹا تو میرا دل اداسی سے بوجھل تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے تو خیر اعمال کی سزا ملی ہے، غالب بولا۔ میں نے کہا وہ جو یہاں رہتے تھے انہیں کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ کیا وہ کبھی لوٹ کر آئیں گے؟ غالب نے کہا ان سب سوالات کا جواب میں فرصت ملتے ہی دوں گا۔ دوپہر تک یہ ہوا کہ کبھی غالب کاپی پنسل لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہماری سفارش سے اس کو چھٹی مل جاتی تھی کہ ناشتہ کر لے۔ کچھ دیر بعد وہ کاپی پھینک دیتا تھا کہ میں اور نہیں لکھ سکتا، اور دیوار کی طرف منہ کر کے چلانے لگتا تھا میں الو کا پٹھا ہوں۔ پھر تھک کر بیٹھ جاتا تھا کہ ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اور کاپی اٹھا کے لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ ہم سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ نازو کسی قسم کی رعایت دینے پر آمادہ نہ تھی۔ غالب نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی بات محض محاورہ نہیں تھی۔ اس نے 1000 بار لکھا بھی ہوگا اور زبان سے اقرار بھی کیا ہوگا۔ وہ سارا دن ہم نے باتیں کرتے گزارا۔ پہلے محسن اپنی اسیری کی روداد سناتا رہا۔ سفر کے آغاز سے دوبارہ ملنے تک اس پر کیا بیتی، یہ سب ہی جاننا چاہتے تھے۔ نازو اور غالب ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک نے غلطی کی اور سزا کاٹ لی تو بات ختم۔ انہیں سمجھنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا ان کی محبت کو۔ تھکن اور نیند کی کمی کا اثر سب پر تھا، مگر سونے پر کوئی تیار نہ تھا۔ محسن اپنی کہہ چکا تو میری باری آئی۔ غالب نے کہا یہ فلم میری دیکھی ہوئی ہے، بلکہ اس کا ہیرو میں ہی تھا، میرے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ غالب کے ساتھ نازو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کبھی ایک فلم 2 بار نہیں دیکھی، مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے اب تمہیں کس میں دلچسپی ہے۔ نازو بولی آخر ہم کیوں سنیں وہ سب جو ہمیں معلوم ہے؟ میں نے کہا اچھا بابا جاؤ، ایک دوسرے سے لڑو اور پھر مناؤ ایک دوسرے کو، میں ادھر سونے جا رہا ہوں۔ غالب دائیں جانب والے کمرے میں گھس گیا۔ میں ادھر سو رہی ہوں۔ نازو نے بائیں طرف کے کمرے کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اور رابعہ نے جا کے دیکھا تو نہ وہ دائیں کمرے میں تھے اور نہ بائیں کمرے میں۔ باہر اجڑے ہوئے باغ کی ایک بینچ پر نازو بیٹھی ہوئی تھی۔ غالب سوکھی ہوئی گھاس پر اس کے قریب بیٹھا تھا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میرے پاس کیمرہ ہوتا تو اسے محفوظ کر لیتا، مگر کیمرہ صرف عکس کو منجمد کرتا ہے۔ وہ حسن جو کسی ایسے ہی منظر میں جذبات سے آتا ہے تصویر میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری آپ بیتی بہت طویل تھی۔ میں، غالب، نازو اور گل جن خالہ سے 2-4 ہوئے تھے، ان سے محسن بے خبر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گل بھی بور ہو کے اٹھ جائے گی اور باتیں کرنے کے لیے صرف میں اور محسن رہ جائیں گے۔ رابعہ کے لیے دونوں طرف کے واقعات میں دلچسپی کی نوعیت ایک جیسی تھی، مگر گل چپ بیٹھی رہی اور اچانک مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس شدت سے ہوا۔ گل میری وجہ سے چپ تھی۔ میں نے کہا گل یہ سب تو تم بھی بتا سکتی ہو محسن کو۔ محسن بولا کاش یہ بات آپ کی عقل شریف میں پہلے آ جاتی، لیکن اب آپ بات پوری کر کے جائیں۔ بھائی گل سنا دے گی۔ نہیں، میں آپ سے سنوں گا، محسن بولا اور پھر ہنس پڑا۔ یار ہمیں چکر دیتا ہے، تیری رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ چکر کی کون سی بات ہے اس میں؟ میں نے کہا میاں کبیر خان جاؤ عیش کرو، رابعہ سے اکیلے میں اپنی داستان بیان کرو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جس علاقے میں یہ کوٹھی واقع تھی اسے بھی ڈھاکہ میں وہی حیثیت حاصل تھی جو لاہور میں گلبرگ کو ہے۔ یہاں خوشحال اور مالدار لوگ رہتے تھے، بزنس مین، صنعت کار، بیوروکریٹس اور بیرون ملک جا کے دولت کمانے والوں سے لے کر سمگلر تک۔ میں اور رابعہ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ کرسیوں پر دھول پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گدیوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر باغ کے آخری گوشے میں غالب اور نازو بیٹھے تھے، مگر ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لڑ رہے ہیں یا لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوٹھی کے آتے کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس وقت وہاں کوئی چوکی دار بھی نہ تھا۔ دیوار کے اوپر سے بھی ہمیں ویران سڑکیں نظر آ رہی تھیں۔ کوٹھیاں بھی اتنی ہی خاموش تھیں کہ بے مکین لگتی تھیں۔ فضا ایک عجب سوگوار سناٹے میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جب رابعہ نے کہا تم خفا ہو مجھ سے، تو میں چونکا۔ میں خفا ہو سکتا ہوں تم سے؟ تمہیں حق ہے خفا ہونے کا، رابعہ نے کہا۔ میں تم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی،
تمہیں کچھ بتائے بغیر۔ میں نے کہا پہلے تو میں خفا تھا، اب نہیں ہوں۔ اب کیوں نہیں ہو؟ تم خود ہی واپس جو آ گئی ہو۔ یہ تو پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، رابعہ نے کہا، اور مجھے ایسے مت دیکھو۔ چلو تم بھی بتا دو۔ کیسے دیکھوں؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے شرما کے کہا، آخر کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے دیکھا نہیں کیا؟ سچ بتا دوں؟ ویسے تو ہر بار تمہارا روپ نیا لگتا ہے، لیکن اس بار کوئی اور ہی بات ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ دوری نے میرے جذبات کی آتش شوق بھڑکا دیا ہے۔ تم واقعی اتنی حسین کبھی نہ تھی۔ لگتا ہے یہ وقت تم نے سارے جہاں کے حسن کا خزانہ لوٹ کر جمع کرنے ہی میں گزار دیا ہے۔ میں نے بڑا ظلم کیا، خود پر بھی اور تم پر بھی۔ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے تمہاری صحت کا، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، مہینہ بھر بیکے رہ کے واپس آنے والی بیویوں جیسی بات مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس فرق کو صرف میں محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس وقت تمہاری یہ حالت نہیں تھی۔ یہ میری خود غرضی تھی یا سنگ دلی کہ میں واپس لوٹ گئی۔ لیکن سکندر، یہ بہت مشکل فیصلہ میں نے خود اپنے خلاف کیا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اس فیصلے کی؟ میں محسوس کرتی تھی سکندر کہ میں تم پر بار ہوں۔ صرف ساتھ دینا ہی تو کافی نہیں تھا۔ میں کسی اور کے لیے کیا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ تمہاری یہ سوچ محض جذباتی کمزوری تھی، ورنہ نہیں سکندر، میں خود بھی کمزور تھی۔ رابعہ نے میری بات کاٹ دی۔ نہ میں نازو تھی اور نہ ناگ منی۔ گل بانو بن جانے کے باوجود وہ کتنی دلیر اور نڈر ہے۔ نازو کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں تو گل کی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تو پھر واپس کیوں نہ چلی جاؤں؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا، تم میرا حوصلہ تھی، میرا سہارا تھی۔ غلط، میں تمہاری کمزوری بن چکی تھی۔ رابعہ نے کہا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صبح اٹھتے ہی انہیں چائے کا کپ نہ ملے یا سگریٹ نہ ملے تو وہ وقتی طور پر مفلوج محسوس کرنے لگتے ہیں خود کو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تم نے اس مشہور مقرر کی بات تو سنی ہوگی جو فصاحت و بلاغت اور جوش خطابت سے مجمع پر جادو کر دیتا تھا، مگر اسی عادت تھی اپنے کوٹ کا بٹن گمانے کی۔ ایک روز کسی بدخواہ نے وہ بٹن غائب کر دیا اور مقرر جب تالیوں کے شور میں سٹیج پر آیا تو بٹن کو غائب پا کے بولنا تک بھول گیا۔ عادت یا جذباتی کمزوری بھی بے ساکھی بن جاتی ہے، جس کے بغیر آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک قدم نہیں چل سکتا، حالانکہ بعد میں اس کی خود اعتمادی لوٹ آتی ہے۔ اس مقرر کا کیا ہوا؟ اس نے کوٹ میں دوسرا بٹن لگوا لیا، بٹن کے بغیر تقریر کرنے لگا یا اس شوق سے تائب ہو گیا۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں تم نے میری بات سمجھ لی ہے۔ رابعہ مسکرائی۔ شروع میں تم کو بہت غصہ آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ سوچا ہوگا تم نے اور کیا سمجھا ہوگا، مگر پھر تم نے میرے بغیر اپنی خود اعتمادی کے سہارے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم کامیاب ہوئے اور آج پھر میرے سامنے ہو۔ میں نے مظلوم لہجے میں کہا، مگر میری صحت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ رابعہ ہنسی، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ میں تمہیں لینے آئی تھی اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی واپس اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ میں نے دل میں ٹھنڈک اور سکون کی راحت محسوس کی۔ وزیر خان کے گھر؟ وہ اب تمہارا گھر ہے اور میرا گھر ہے۔ میری آنکھیں خواب میں کھو گئیں۔ میرے تصور میں وہ گھر آ گیا جو ماڈل ٹاؤن میں تھا، سرسبز و شاداب درختوں میں گھرا ہوا۔ اس گھر میں میرے بچپن کی خواہشات زندہ تھی۔ اس گھر سے کچھ تلخ جگر خراش یادیں بھی وابستہ تھی۔ وہ گھر وزیر خان کے عزم نو کا آئینہ دار تھا۔ اس نے ماضی کے کھنڈر پر مستقبل کی امیدوں کے ساتھ یہ محل تعمیر کیا تھا میرے لیے، اور مجھے بتائے بغیر وہ اس گھر سے بے آبرو ہو کے نکلا۔ ذلت کو صبر اور خاموشی سے برداشت کرتا رہا اور قتل ہو گیا۔ اس کے قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے تھے، اسی شہر میں جہاں سے اس کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا تھا اور اس کی ہڈیاں غائب کر دی گئی تھی۔ یہ سب یاد کر کے میرے لہو میں انتقام کی وہ آگ پھر روشن ہو گئی جسے میں نے ضرورت اور مسلط کی مٹی ڈال کے دبا دیا تھا۔ رابعہ نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا، سکندر ہوش میں آؤ۔ میں چونکا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا، چہرہ تپ رہا تھا اور میرے ہاتھوں نے اتنی سختی سے کرسی کے بازو کو گرفت میں لے رکھا تھا کہ بازو کی سب رگیں ابھر آئی تھی۔ میری انگلیاں درد کرنے لگی تھیں۔
اور میرے اعصاب کے تار ٹوٹنے کے قریب تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ بدن کو ڈھیلا چھوڑ کے میں نے سر کو کرسی کی پشت سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے ان پھولوں کا تصور کرنے لگا جو میرے گھر کے سبزہ زار میں رنگین خاشیاں بناتے تھے۔ میں نے کہا، رابعہ، مجھے اس گھر کے بارے میں بتاؤ، اپنے گھر کے بارے میں۔ اکیلی تم وہاں کیا کرتی رہیں؟ رابعہ نے کہا، اکیلی کب تھی؟ اکیلا تو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا خود کو۔ تم کہو گے یہ جھوٹ ہے، اور اکیلے پن نے ہی مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ منظر کو یقین تھا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، مگر تمہارے بارے میں ایسی رائے کیوں قائم کی اس نے؟ رابعہ نے کہا، تم ہنسو گے مجھ پر، کیا پتا تمہاری عقل پر رونا پڑے۔ میں نے کہا، ایسا کئی بار ہوا، جب رات کو میں نے دستک سنی اور دروازہ کھولا تو تم تھے۔ میں ہنسنے لگا، پھر تو منظر نے ٹھیک سمجھا۔ رابعہ خفا ہو گئی، تم بھی سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ میرا وہم تھا، فریب خیال تھا۔ منظر کہتا تھا کہ ابھی دیوانگی کا آغاز ہو گیا ہے، اب یا تو تم واپس چلی جاؤ یا اس کو کسی طرح بلا لو۔ اس نے گالی بھی دی تھی جو میں نہیں دہرا سکتی۔ کہتا تھا سکندر کا تو باپ بھی آئے گا۔ میں ابھی تار دیتا ہوں کہ رابعہ بستر مرگ پر تمہیں یاد کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تار کس پتے پر دو گے؟ تو سر کھجانے لگا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مشورہ غلط نہیں تھا اس کا، مگر اندازہ غلط تھا۔ یہ بات وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اور تم بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ رابعہ نے کہا، بولو، میں کس کی قسم کھاؤں؟ اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے۔ تم 3 بار آئے، وہاں بیٹھے اور تم نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو اب سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کون سی باتیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، آج تم نے بہت سے واقعات سنائے تھے محسن کو جو میری واپسی کے بعد پیش آئے تھے۔ کچھ باتیں تم مجھے بتا چکے تھے، مجھے معلوم تھی۔ میں نے کہا، یعنی میں بھوت بن کے پہنچا تھا؟ ٹیلی پیتھی؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیا تھا، مگر یہ غلط نہیں ہے۔ تم کو ڈر نہیں لگا تھا؟ میں نے کہا، اس وقت تو نہیں لگا تھا۔ وہ سوچ کے بولی، بعد میں اس خیال سے ڈر لگا تھا کہ شاید مجھ پر دورے پڑنے لگے ہیں۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا تم سے تصدیق کرنے کا۔ فون کر کے پوچھ سکتی تو پوچھ لیتی کہ کیا ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں عادی ہو گئی۔ تم اکثر نظر آ جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، گویا باقاعدہ ملاقات صرف 3 بار ہوئی۔ تم اب بھی مذاق اڑا رہے ہو نا؟ مت کرو یقین میری بات کا، میں کب کہتی ہوں کہ مانو۔ ٹھیک ہے، میں پاگل ہو گئی تھی، مجھ سے تو تمہارے والد بھی ملنے آتے تھے، بڑی ڈھارس بندھا کے گئے تھے۔ تم جھوٹ سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، رابعہ نے غصے سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ تم تو ناراض ہو گئی، آئی ایم سوری۔ نہیں، بات کرنے کا کیا فائدہ جب تمہیں اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا۔ دیکھو، یہ بات کوئی اور مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا، خود مجھے ایسے تجربات ہوئے ہیں جب میں نے خود تمہیں دیکھا اور تم سے باتیں کرتا رہا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ہر شخص ایسے تجربات اور مشاہدات کا گواہ خود ہوتا ہے۔ ایک بار میں بھی اپنے والد کو دیکھ چکا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے وہ زندگی میں تھے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اب وہ گھر کیسا ہے؟ جیسا پہلے تھا۔ رابعہ کا منہ پھولا رہا۔ اتنا عرصہ تم وہاں کیا کرتی رہی؟ جھک مارتی رہی، قید تنہائی کاٹتی رہی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ جھوٹ اب بول رہی ہو تم۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم نے اسے نئے سرے سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ضرور منظر نے بتایا ہوگا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے منع بھی کیا تھا اسے، مگر اس کے پیٹ میں بات کہاں ٹھہرتی ہے۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ ظاہری شکل و صورت تو میں بدل نہیں سکتی تھی، میں نے نیا پینٹ کرایا ہے، اندر اور باہر، اپنی کلر اسکیم کے تحت۔ معلوم نہیں تم پسند کرو گے یا نہیں۔ میں نے کہا، جب میں تمہیں اتنا پسند کرتا ہوں تو تمہاری پسند کو کیسے ناپسند کر سکتا ہوں؟ وقت گزاری کا یہی ایک مشغلہ رہ گیا تھا میرے پاس، جس میں میرے لیے تسکین کا سامان بھی تھا اور خوشی کا بھی۔ میں سب سے پرانا رنگ و روغن اپنی نگرانی میں صاف کرایا۔ کئی جگہ سے پلستر خراب تھا، وہ ٹھیک کرایا۔ کھڑکیوں کے جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے وہ بدلے۔ دروازوں کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ باتھ روم کی فٹنگ بہت خراب ہو گئی تھی، ان میں ٹائل کا اضافہ کیا ہے میں نے۔ اس کے بعد فرنیچر اور پردوں کی باری آئی تو میں خود پھرتی رہی۔ ایک ملازمہ رکھ لی تھی میں نے، وہ ہر جگہ ساتھ جاتی تھی۔ بعد میں ایک مالی کی ضرورت پڑی تو اس کا شوہر آ گیا،
وہ کہیں اور کام کرتا تھا مگر وہاں ان کے پاس رہنے کی جگہ نہ تھی۔ میں نے سروینٹ کوارٹر بھی دیا اور تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ کر دی۔ ظاہر ہے وہ بہت خوش ہیں اور مطمئن۔ مالی نے دن رات ایک کر کے باغ لگایا ہے۔ آدمی ذرا خپتی ہے، میری ہدایات پر بالکل عمل نہیں کرتا۔ کہتا تھا کہ بیگم صاحبہ، آدمی کو جس کام کا پتہ نہ ہو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب میں اگر آپ کو قانونی مشورے دینے لگوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ باغ لگانا میرا کام ہے، آپ کو پسند نہ آئے تو جوتے مار کے نکال دیں۔ میں نے کہا، کوئی خاندانی باغبان ہے؟ ہاں، کہتا ہے میرے باپ اور دادا نے یہی کام کیا۔ دادا انگریزوں کے ساتھ ولایت چلا گیا تھا اور وہیں مر گیا۔ بچوں کو چھوڑ گیا تھا لیکن وہ اس وقت تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ باپ انڈیا میں رہ گیا، یہ اکیلا پاکستان چلا آیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کی محنت کا نتیجہ اب سامنے آیا ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی اجاڑ باغ ہے۔ میں نے کہا، تم جو یہ سب کرتی رہیں اس میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ پیسہ کس لیے ہوتا ہے؟ مگر وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ میں نے کہا، کہیں سے بھی آیا، تمہیں کیا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، بابا یہ تو بتا دو، چوری کی، ڈاکہ ڈالا یا لاٹری کا انعام نکلا؟ میری فرم پھر اچھی چل رہی ہے، تم جانتی ہو نا، میرا ایک بڑا ہونہار شاگرد تھا، ایسا فرما بردار، وفادار اور وفادار کہ سب چلے گئے مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ آمدنی برائے نام رہ گئی تھی۔ عین وقت پر منظر نے معاملات کو سہارا دیا، واجبات ادا کیے، جو کیس وہ نہیں لے سکتا تھا ادھر بھیجنے شروع کیے۔ شاہد علی، یہ اس کا نام ہے جو میری عدم موجودگی میں صبر و استقامت کے ساتھ اچھے دنوں کی آس لگائے بیٹھا رہا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ مجھے اس شاہد علی سے رقابت کا حسد محسوس ہو رہا ہے۔ رابعہ ہنسی، رقابت کے بغیر محبت کا کیا مزہ؟ جیسے تیز مرچ مسالے نہ ہوں تو چاٹ پھیکی۔ اچھا لاہور پہنچ جائیں تو یاد دلانا، سب سے پہلے رقیب کو قتل کرنا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ سیاہ ہے؟ گورا چٹا جوان لڑکا ہے۔ لڑکا گورا چٹا جوان؟ میں نے سر پکڑ دیا۔ تم بیٹھو یہاں، میں آتا ہوں اسے قتل کر کے۔ کم سے کم میرے سامنے اس کی تعریف مت کرو۔ کیا میں اس سے مل چکا ہوں؟ ضرور ملو گے میرے آفس میں۔ بس وہیں غلطی ہو گئی، خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری جو اسے چھوڑ دیا۔ خیر یہ بتاؤ، شادی شدہ ہے؟ پہلے تو نہیں تھا، اب ایک بچے کا باپ ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہی ایک غلط کام کیا اس نے میری عدم موجودگی میں۔ کیا مطلب؟ اسے انتظار کرنا چاہیے تھا تمہارا۔ بے وقوف آدمی، ادھر آمدنی نہیں رہی، ادھر بائی نے گھر بسا لیا۔ عشق تو پرانا تھا مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ خانہ آبادی کے مسئلے کو حالات کے عذر پر مزید نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی کا باپ آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے ریوالور نکال لیا اور بولا، تم نے یہ کیا کھیل شروع کر رکھا ہے؟ کب ٹھیک ہوں گے تمہارے حالات اور باڑ میں جائیں حالات؟ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، کما کے تو دکے کیوں کھا رہے ہو اس پیشے میں؟ کوئی اور کام کرو، ریڈی لگاؤ، گنڈیریاں بیچو، لیکن شادی تو اب تمہارا باپ بھی کرے گا۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرو ورنہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ظاہر اس کے بعد وہ نہ کیسے کہتا، مگر دیکھو سکندر، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیوی اپنی تقدیر ساتھ لاتی ہے، تو اس کے آتے ہی حالات سدھرنے شروع ہو گئے۔ منظر نے سپورٹ کیا اور کیس آنے لگے۔ جب میں واپس پہنچی ہوں تو وہ اپنے ساتھ 2 نئے لڑکے رکھ چکا تھا اور اچھا خاصا کما رہا تھا، گاڑی بھی لے چکا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، بس سمورے خانہ داری میں لگی رہی، وکالت کا پیشہ بھی بھلا دیا؟ نہیں، میں بھی چکر لگا لیتی تھی، ایک دن چھوڑ کے۔ ہاں، ابھی تک کورٹ میں نہیں گئی۔ کیوں؟ ڈرتی ہو؟ ہاں، دل تو چاہتا تھا مگر ڈر لگتا تھا۔ خود منظر نے منع کیا تھا کہ ابھی گھر سنبھالو اور خود کو سنبھالو، اس یتیم کو تو لاوارث چھوڑ آئی ہو۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ عموماً شام کو بیوی بچوں سمیت آ جاتا تھا یا مجھے لے جاتا تھا۔ میں نے کہا، بیگم رضوی کا کیا حال ہے؟ وہ لندن چلی گئی ہیں اور وہیں سیٹل ہیں۔ اچھا کیا، یہاں اب کچھ نہیں تھا سوائے پریشانیوں کے۔ وہ سب جو انکل رضوی کے زمانے میں صبح و شام سلام کرنا فرض سمجھتے تھے، ہر تقریب میں بلا کے عزت دیتے تھے، کسی موقع پر بھولتے نہیں تھے، سب نے انہیں بلا دیا تھا، اس لیے کہ اب وہ کسی SSP کی بیوی نہیں رہی تھی۔ کچھ بے مروت تھے تو کچھ بزدل، ڈرتے تھے کہ دلاور ان کا دشمن نہ ہو جائے۔ تاہم کچھ نیک دل لوگ بھی تھے جو انکل کے ساتھی اور ماتحت رہے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا اور پھر انتظام بھی کیا کہ وہ باہر چلی جائیں
میں چودھری دلاور کا نام لینے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ اتنی خوبصورت گفتگو میں اس شیطان کا حوالہ بھی میرے موڈ کو خراب کر دیتا، مگر اب رابعہ نے ذکر کیا تو میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، وہ حرام زادہ بمبئی سے بھاگ گیا تھا؟ بھاگ کے کہاں گیا؟ رابعہ بولی، کیوں، لاہور نہیں پہنچا؟ میں نے کہا، نہیں، لاہور میں تو نہیں ہے وہ، اس نے گھر بدل لیا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی اس نے بھی بیوی بچوں کو غائب کر دیا تھا، ملک سے باہر ہی بھیجا ہوگا، وہ خود لوٹ کر پاکستان نہیں گیا، وہیں چلا گیا ہوگا جہاں اس کے بیوی بچے ہوں گے۔ ہاں استاد پیڈرو نظر آیا تھا منظر کو، اور وہ حاجی عبداللہ ایک دن شاہد علی کے پاس گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مس رابعہ قاری کب آ رہی ہیں واپس۔ میں چونکا، وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے کیا معلوم، شاید تو کچھ جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے موکل سوال کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے۔ کہنے لگا کہ میاں ویسے تو ماشاء اللہ سے تم بھی ہونہار لگتے ہو، مگر ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ خیر یار، زندہ صحبت باقی، ابھی پرانے کھاتے بند نہیں ہوئے ہیں، مجھے ان سے حساب لینا ہے۔ میں نے کہا، اپنا حساب چھوڑو سکندر، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ رابعہ نے کہا، میں نے برہمی سے کہا، بھول جاؤں؟ یہ بھول جاؤں کہ وزیر خان کیسی قسم پرسی کے عالم میں مرا تھا؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ سب معاملات پرانے ہو گئے ہیں اور حالات کی گرد میں دب گئے ہیں۔ رابعہ نے کہا، اس گرد کو چھیڑو گے تو خود ہمارے خلاف دبے ہوئے تمام قانونی مسائل پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں فریاد لے کر عدالت میں جاؤں گا؟ وہاں تو ملزم میں ہوں، قتل کا الزام مجھ پر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی سمجھتی ہو۔ میرے والد کے ساتھ کس نے فراڈ کیا، کیسے کیا، اور کس طرح ان کی لاکھوں کی جائیداد ہتھیا کے انہیں پیسے کا محتاج بنایا گیا۔ وہ ایک صنعت کار تھے، مگر وہ مرے تو ایک گھریلو ملازم کی حیثیت سے ان کا جنازہ بھی ان کے گھر سے نہیں اٹھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب معاملات کی خبر مجھے لندن میں نہیں ہونے دی گئی۔ یہ سب کچھ 1 ہفتے یا 1 مہینے میں نہیں ہوا ہوگا۔ میں وہاں ٹھاٹھ سے پڑھتا رہا اور عیش کرتا رہا، یہ فرض کیے بیٹھا رہا کہ وزیر خان کو میں جس خوشحالی کی منزل پر چھوڑ کے آیا تھا اب وہ اس سے کہیں آگے دولت کی منزل پر ہوں گے، مگر وہ یہاں بیماری میں اپنے لیے دوا تک نہ خرید سکے اور سرکاری ہاسپٹلوں کا رنگین پانی پیتے پیتے مر گئے۔ کیا مجبوری لاحق تھی انہیں کہ انہوں نے حالات کو مجھ سے چھپایا، اور انہیں مجبور کرنے والا کون تھا؟ ان کے نمک خوار دوست، احباب اور شناسہ سب کیوں خاموش تماشائی بنے رہے؟ کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی، آخر کیوں؟ رابعہ نے کہا، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور قانون کچھ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی سے انصاف نہیں مانگا، کسی کو وکیل نہیں کیا۔ وہ جانتے ہوں گے رابعہ کہ یہ سب بیکار ہے، قانون کتنا بے بس ہے۔ جھوٹے گواہوں اور جھوٹی شہادت لانے والوں کے سامنے انصاف کرنے والے کیا کر سکتے ہیں؟ جب مظلوموں کی حمایت میں کوئی زبان سے سچ بولنے کی ہمت بھی نہ کرے، یہ بھی نہ بتائے کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور کیا سنا تھا، چشم دید گواہ اندھے بہرے بن جائیں اور قسم اٹھانے پر تیار ہو جائیں کہ وہ تو جائے واردات کے آس پاس ہی نہ تھے۔ نہیں رابعہ، اب میرا معاملہ ایسے نظام انصاف سے طے نہیں ہوگا جو گواہی اور شہادت کی بیساکھی پر چلتا ہو، جہاں خدا، رسول اور قرآن کی قسم کھا کے جھوٹی گواہی دینے والے تو میسر آ جاتے ہیں، خریدے جا سکتے ہوں، مگر کوئی حقیقی گواہی یا سچ بولتے ہوئے اپنا فرض، اپنا ضمیر، خوف خدا اور معاشرے کے حقوق سب کچھ بھول جاتا ہو اور صرف ذاتی مفاد یا اپنی ذات کے تحفظ کی خاطر خاموشی سے کسی بے گناہ کو تختہ دار تک جاتا دیکھتا قبول کر لیتا ہو، تو پھر کیا کرو گے تم آخر؟ رابعہ، MRS کی عدالت نے کتنے فیصلے کیے تھے، کتنے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ کیا وہ فیصلے غلط تھے؟ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی یا کسی بے گناہ کو سزا دی تھی ہم نے؟ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ نہیں۔ یہ میرا معاملہ ہے جسے وقتی طور پر میں نے عظیم تر ملکی و قومی مفادات کی خاطر التوا میں رکھا تھا۔ اب مجھے انصاف حاصل کرنا ہے، خود کرنا ہے یہ کام۔ ہر مجرم کو میں خود تلاش کروں گا اور خود سزا دوں گا۔ ان کا اعتراف جرم حاصل کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں نے ہی نہیں، تم نے بھی بہت نقصان اٹھائے ہیں، وہ سب ناقابل تلافی نقصانات تھے۔ ہم سب ظلم کا شکار ہوئے اور شکاری اپنے تمام وسائل کی قوت کے ساتھ ہمارے تعاقب میں رہے۔ ان کی طاقت تھی دولت،
اس سے انہوں نے پولیس کو خرید لیا، شہادتوں کو خرید لیا، یہاں تک کہ انصاف کرنے والوں کو خرید لیا۔ اب شکاری خم ہے، مگر ہماری طاقت دولت نہیں، ہمارا یقین ہے۔ تم دیکھنا میں انہیں کیسے شکار کرتا ہوں۔ ابھی مہلت ہے ان کے پاس، جہاں چاہے جا کے چھپ جائیں، مگر وہ مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔